تمام حمد اس خالق ازل کے لیے سکون جیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ اب میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدا، جس کا نام فرشتے بھی سنبھل کے لیتے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کے اسد بیٹھک میں ہماری مہمان، جن کا تعلق خیبر پختونخوا ضلع صوابی کے گاؤں شاہ منصور سے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ثانیہ جاوید، جو کہ سماجی اور سیاسی خاتون ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ وہ کیا ہے، یہ ساری باتیں آج ہم ان سے کریں گے۔ لیکن آج کے جو ایک اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے خیبر پختونخوا کے تعلیمی مسائل۔ السلام علیکم ثانیہ جاوید، بخیر راغلے ہر کلے سنگے تاسو۔ وعلیکم السلام، خیر خیریت الحمدلله. تاسو خپل څنګه یې؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور ثانیہ خپل انٹرو کے سماجی اور سیاسی خاتون خود تاسو یہ، اس کے علاوہ آپ کیا کرتی ہیں پریکٹیکلی لائف میں؟ آپ کیا ہیں، ٹیچر ہیں یا کسی گورنمنٹ ادارے کے ساتھ منسلک ہیں؟ میرا نام ثانیہ جاوید ہے. میں بیسیکلی صوابی سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن رہتی پشاور میں ہوں. اور میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور سے. میں ایم ایس سی کر رہی ہوں، ہارٹیکلچر سبجیکٹ ہے میرا. اس کے علاوہ میں ٹیچر نہیں ہوں، میں R&D آفیسر ہوں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اینڈ یوتھ ڈپٹی اسپیکر بھی ہوں. سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں. ٹھیک ہے، یوتھ اسپیکر ہیں آپ۔ ایک ایسا ادارہ جو کہ ینگ ٹیلنٹ کو جو ہے وہ اجاگر کرتا ہے، مستقبل کے لیے ان نوجوانوں کو تیار کرتا ہے جو مستقبل کے بڑے بڑے لیڈر اور سیاستدان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کے شانہ بشانہ عام روٹین میں بھی اگر ہم یوتھ پارلیمنٹ کی بات کریں تو وہ کام کرتے ہیں، نیشنل یوتھ اسمبلی، اور سارا نظام ان کا وہی ہوتا ہے جو اسمبلی میں ہوتا ہے۔ تو کیسا لگا آپ نے جب یوتھ اسمبلی کو جوائن کیا اور بطور اسپیکر آپ کے جو فرائض تھے، تو کیسا فیل ہو رہا تھا؟ یہ جو ہمارا آرگنائزیشن ہے فیڈرل یوتھ پارلیمنٹ کا، تو ان کا مقصد ہے یہاں پہ جتنے مطلب کے پی کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ سے جو ہے ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ ہماری گرومنگ ہوتی ہے، ہم پالیٹکس سیکھتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں اگر کوئی فیوچر میں MNA MPA بننا چاہتا ہے تو وہ اگر جب وہ MNA بنتا ہے تو پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پالیٹکس کیا ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. تو پھر یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم پالیٹکس سیکھتے ہیں. تو پھر ہمارے لیے جو ہے آگے آسانی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ گرومنگ ہوتی ہے کہ اسپیکر سے کس طرح بات کرنی ہے، CM سے، ڈپٹی اسپیکر سے. تو یہاں پہ ہمارے جسٹ گرومنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نیشنل یوتھ اسمبلی یا فیڈرل یوتھ اسمبلی پارلیمنٹ اس طرح مختلف آرگنائزیشن ہیں جو کہ نوجوان نسل کی مستقبل کے لیے ان کو تیار کرتی ہے۔ ثانیہ جاوید، آج جو ہم اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خیبر پختونخوا کے بچیوں کے تعلیمی مسائل۔ سب سے پہلے بات کریں گے ان کی تعلیمی مسائل کیا ہیں۔ اگر ہم لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں دیکھیں تو ان کے لیے کافی مسئلے ہوتے ہیں. سوسائٹی کی طرف سے بھی مسئلے ہوتے ہیں، فیملی کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے ان پہ، اور گورنمنٹ جو ہے نا ان کی طرف سے بھی ہم مسئلے ہوتے ہیں. اگر ہم ریموٹ ایریاز کی بات کریں تو وہاں پہ جو ہے نا ایک اسکولس کی انسٹیٹیوٹ کی کمی ہوتی ہے. اگر پھر بھی کچھ ہوتے ہیں تو پرائمری لیول تک ہوتے ہیں یا ہائر ایجوکیشن ہوتی ہے. پھر کالجز بھی نہیں ہوتے، زیادہ تر یونیورسٹیز بھی نہیں ہوتے، تو ان کے لیے کافی مسئلے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کو پرمیشن نہیں ملتی ایجوکیشن کی. جب ان کو پرمیشن ملتی ہے تو پھر وہ انسٹیٹیوٹ، وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتے ان کے لیے. تو کافی ایشوز ہے جس پہ ہم ابھی بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا ثانیہ، ماضی میں ہم سنتے آ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ تعلیم یکساں ہو گئی ہے، مطلب پرائیویٹ جو تعلیمی نصاب ہے وہ گورنمنٹ میں بھی پڑھایا جاتا ہے. تو آیا ایسے ہے یا نہیں؟ ابھی اس کے لیے مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، اگر ہم اپنے انسٹیٹیوٹ کو دیکھیں تو ان میں ابھی کافی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا ابھی اسٹاف کی بھی کافی کمی ہے، اسٹاف اویلیبل نہیں ہوتا. تو اس میں کافی مسئلے جو ہے نا وہ پیش آتے ہیں جن سے ہمارے جو ہے نا بچیوں کی، ہمارے بہنوں کی جو تعلیم ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو محنت تو کافی کرنی پڑے گی، کیونکہ بغیر محنت کے تو کچھ نہیں ہوتا اور مسئلے کافی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ تعلیم کے ساتھ جیسے دور جدید ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو کیا بچیوں کو ہنر سکھایا جائے یا نہیں؟ مطلب اسکول میں ان کو یہ فیسلٹی دی جائے تو کیسا رہے گا؟
हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने काफ़ी बहनों को ऐसा देखा है, जब वो तालीम हासिल करती है, जब वो बीएस करती है या मैट्रिक करती है या यूनिवर्सिटी से एमएस कंप्लीट करती है, तो फिर वो उनको जॉब के लिए जो है ना अलाउ नहीं करते। तो मैं तो ये जो है ना ये सजेशन दूंगी कि तालीम के अलावा इसको और भी मतलब जो है जितने स्किल्स है, चाहे वो सिलाई हो गया या और भी जितने जो है ना वो ग्राफिक डिजाइनर जो वो घर से कर सकती है, फ्रीलांसिंग जो भी है, मतलब वो घर से भी वो कमाए तो इंडिपेंडेंट हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। आप समझती हैं कि जो हमारे स्कूलों में, पूरे पाकिस्तान की बात करूँगा, सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा की नहीं, क्योंकि हम नुमाइंदगी पूरे पाकिस्तान की कर रहे हैं इस वक़्त। तो क्या आप समझती हैं कि जो हमारे असातिज़ा हैं वो तरबियत याफ़्ता हैं या नहीं? तरबियत याफ्ता, मैं तो सबकी बात नहीं करती, क्योंकि हमारे असातिज़ा को तरबियत याफ्ता भी होना चाहिए। क्योंकि मैं ना वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि कुछ होते हैं जो पढ़े लिखे जाहिल होते हैं। तो अगर असातिज़ा तरबियत याफ्ता हो, काफ़ी मतलब काफ़ी तरबियत याफ्ता भी है हमारे जो है ना अच्छे प्रोफेसर है, अच्छे हुँ, टीचर्स है। लेकिन तरबियत याफ्ता उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब वो तरबियत याफ्ता होते हैं, जब वो जिनके स्टूडेंट्स हैं, तो वो उनसे सीखते हैं, उनको देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो है ना उनका स्कूल में गुजरता है। जिनका अगर टीचर तरबियत याफ्ता हो, तो उनके जो स्टूडेंट है ना वो भी तरबियत याफ्ता होंगे, और जब स्टूडेंट तरबियत याफ्ता होंगे तो हमारे मुल्क के लिए अमन और खुशहाली का बायस बन सकता है। आप समझती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में, जैसे अगर हम कबायली इलाकों की बात करें, तो वहाँ भी बच्चियों की तालीम की जो है वो लड़कियों की तालीम का जो रेशो है वो बहुत कम है। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा के बाकी अज़ला में भी ऐसा है या नहीं? नहीं, काफ़ी जगहों पे जो है ना तालीम की कमी है, क्योंकि एक तो फैमिली प्रेशर होता है। हमारे फैमिली वाले यही कहते हैं, ज़्यादातर मैं लोगों को सुना है कि अगर हम बेटी को पढ़ाए तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, कल इसकी शादी हो जाएगी तो हमें क्या फ़ायदा होगा। तो मैं उन सबको हुँ। ये पैगाम दूँगी कि जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है, वो तालीम याफ़्ता होती है, तो बच्चे का ज़्यादातर वक़्त जो है ना वो अपनी माँ के साथ होता है, और बच्चे के लिए जो है ना पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद है। जब माँ तालीम याफ़्ता हो तो वो अपने बच्चे की तरबियत अच्छे से करेगी, और जो बच्चा जब बड़ा होगा, उनकी तरबियत अच्छी होगी, उसकी माँ एजुकेटेड होगी, तो वो हमारे मुल्क के लिए अमन और खुशहाली का बायस बन सकता है। तो हमें चाहिए कि हम बेटी को पढ़ाएँ, अगर माँ तालीम याफ़्ता होगी, तो बच्चे भी जो है ना उनकी तरबियत अच्छी होगी फिर। ठीक है। अच्छा, किसी ख़ास इलाके में बच्चियों की तालीम की जो रुकावटें हैं, वो कहा जा सकता है कि किसी ख़ास इलाके में उनकी तालीम की जो है वो रेशो बहुत कम है, ऐसा है? जी, बिल्कुल ऐसा है। मेरे वालिद साहब जो है ना वो खुद भी जो है ना ब्रिटिश कौंसल है, वो ट्रेनिंग देते हैं। तो वो भी कहते हैं, और मैंने खुद भी देखा है, जिस तरह अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर बलूचिस्तान में देखा जाए तो वहाँ लड़कियों की तालीम बिल्कुल ना होने की बराबर है। फाटा एरियाज़ में देखें, वहाँ भी ऐसे है। मैं खुद सवाबी से हूँ, तो माशाल्लाह सवाबी जो है ना वो काफ़ी डेवलप है एजुकेशन के लिहाज से भी, और भी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे तालीम की शदीद कमी है। अब हमारे जो खुद ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे गाँव हुँ, से है हुँ। रणा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने जो है ना रणा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना वो बनाया है, जो मतलब गुर्बत की आपको पता है कि आजकल आटा कितना महंगा हो चुका है, तो लोग तो रिज़्क के पीछे भागते हैं, तो वो तालीम क्या देंगे। तो सबसे मेन वजह जो है ना वो तो गुर्बत की है। तो वो जो रणा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो तालीम प्रोवाइड करते हैं, उनकी स्टेशनरी, यूनिफ़ॉर्म, फ़ीस सब कुछ वो जो है ना खुद करते हैं, अपने ज़िम्मे लिए हैं। तो मैं ये सबको ये पैगाम दूँगी कि हम सबको चाहिए कि हम इनमें भरपूर हिस्सा लें, और जितना भी हो सके अमीर का बच्चा तो पढ़ ही रहा है, तो जैसे बिल्कुल, अमीर है तो वैसे गरीब बच्चों का भी हक है कि वो पढ़े। तो माली इमदाद जितना भी हो सके उससे कर लेना चाहिए। ठीक है। क्या जो तालीमी निज़ाम है, ठीक है? जो तालीमी निज़ाम है, क्या आप समझती हैं कि मुख्तलिफ़ सकाफ़ती जो कौमी अ, मंज़र है, उसके तहत जो है तालीमी मौक़े को बेहतर बनाया जा सकता है या नहीं? ये पहले जो है ना हमारा हमारे गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है ना। अब हमारे जो मैंने आपको बताए ना, जी, जी। तो मैं तो चाहती हूँ कि जितने भी स्कूल्स है उसमें जो है ना वो हम ये नहीं देखते कि हाँ ये अमीर है तो ये जो है ना इस क्लास में होगा, गरीब दूसरे में होंगे, इस तरह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गरीब भी जो है ना वो भी पढ़े, एक क्लास में बैठे, चाहे वो जिस भी फिरके से, जिस भी मजहब से ताल्लुक़ रखे, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो।
سب کو پڑھنا چاہیے, سب کے لیے جو ہے نا ایک وہ انکلوسیو ایجوکیشن وہ ہونا چاہیے. تو یہ گورنمنٹ سے میں درخواست کروں گی کہ سب سے پہلے جو ہے نا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں اضافہ کریں, اور پھر جو ہے نا ہر ایک کو موقع دیا جائے تاکہ وہ بھی علم حاصل کرے. بالکل. اچھا, انتہائی مہنگائی کا دور ہے, تو خصوصاً لڑکیوں کی تعلیم میں اگر بات کی جائے تو اس میں کمی لائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو میں تو یہ کہتی ہوں نا, میں نے جس طرح آپ سے پہلے بھی کہا نا کہ جس طرح جو وہاں پہ انسٹیٹیوٹ, تو جب جن لڑکیوں کو بہت مشکل سے پرمیشن مل جاتا ہے تو پھر یونیورسٹیز وہاں پہ نہیں ہوتی, ان کے لیے ان کو مسٹ سٹی آنا پڑتا ہے. تو جب وہ سٹی آتی ہے تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے تو وہ ہاسٹل جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ہاسٹل میں آئے اور وہیں پر جو ہے نا اپنی تعلیم جاری رکھے. تو بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. اور اگر وہ پھر جو ہے نا ہاسٹل نہیں آ سکتے تو پھر وہ جب روزانہ روٹین سے آتے ہیں تو ان کے لیے ٹرانسپورٹ کے کافی مسئلے جو ہے نا پیش آتے ہیں, پھر ٹائم مینجمنٹ کا بھی مسئلہ آتا ہے. تو یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ انسٹیٹیوٹ بنائے, اور اگر انسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ ابھی نہیں بنا سکتے, مطلب ٹائم تو لگے گا ان چیزوں میں, تو ان کو چاہیے جو فیس ہے نا یہ کم کرے, کیونکہ یہ کافی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے ہمارے تعلیم میں رکاوٹ لانے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, ثانیہ جاوید عام روٹین میں کیا کرتی ہیں؟ لکھتی ہیں, گنگناتی ہیں, شاعری کرتی ہیں یا کوکنگ کرتی ہیں؟ اچھا, میں تو جاب بھی کرتی ہوں اور اس کے علاوہ میری کافی سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہے, لیکن میں کوکنگ بھی کرتی ہوں گھر میں, جب ٹائم ملتا ہے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتی ہوں. گھر کے مطلب جب فری ٹائم ہوتا ہے تو میں اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرنا چاہوں گی. جاگتی آنکھوں کا کوئی ایسا خواب جو ابھی تک ادھورا ہو؟ لوگ تو سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں, لیکن ہم بات کر رہے ہیں جاگتی آنکھوں کا خواب. تو لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ آگے کیا ہے, کیا بننے کا ارادہ ہے, کیا نہیں. میرا جو اپنا فیلڈ ہے وہ تو ایگریکلچر ہے, لیکن مجھے پالیٹکس کے ساتھ جو ہے نا بہت لگاؤ ہے, بہت شوق ہے. تو میرا فیوچر میں جو ہے نا پالیٹکس میں جانے کا ارادہ ہے. یہ میرا یہ سب آپ کی سے. جاگتی آنکھوں کا خواب ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. جاتے جاتے ہمارے جتنے بھی لسنرز ہیں, میں کہوں گا کہ آپ پشتوں میں ان کو کوئی پیغام دیں. جتنے بھی ہماری بہنیں اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں یا بعد میں یہ ویڈیو دیکھیں گے, تو ان کے لیے ایک پیغام ہونا چاہیے, اور زبر چدا پیغام اور لتاسو په پښتو کې ورکړي. ضرور. ټول نه پیل خو به زه چې پیغام ورکوم, زه به چې کوم دي زموږ دا څومره مشران ما ګوري, زما څومره وروڼه خویندې چې ما اوس ګوري لګیا دي, نو زه خپل مشرانو ته دا پیغام ورکوم ځکه چې هغوی هغه سهولت هغه فیسلیټیز زموږ په خویندو نه ورکوي څومره چې زموږ وروڼو ته ورکوي. ځکه چې همیشه هم دا خبره کوي چې جنۍ موږ له څه فایده راکړي, نو داسې خو هېڅ هم نشته دی چې څه زه یم چې جنۍ کولی شي نو هغه بل څوک نشي کولی. نو زه به د خپلو مشرانو ته دا ریکویسټ وکړم چې زما دا ریکویسټ دی چې تاسو څومره تعلیم خپل زوی له ورکوئ, څومره فیسلیټیز هغې له ورکوئ, نو دومره خپل لور ته هم ورکوئ. ځکه چې په اسلام کې راغلی دي چې علم حاصلول په هر مسلمان, یعنې په هر ښځه او په هر سړي باندې فرض دی. په اسلام کې یو سپیسفیک سړی یا سپیسفیک ښځه یې نه ده ښودلې. هغوی دپاره زما دا یو پیغام دی چې تعلیم دې ورکړي, او خویندو ته هم چې زه به دا ریکویسټ وکړم, زما ډېرې عزتدارې ډېرې قدرمندې خویندې, نو زه دا وایم چې کله تاسو پیرنټس ته اجازت درکړي او هغوی در باندې دومره ټرسټ وکړي, تاسو بهر راولیږدي یو فیلډ ته, نو د خپل حیا د خپل عزت ډېر خیال وساتئ. زه نه غواړم زموږ مشران زموږ د ورې چې کوم دی د هغوی د سر پګړۍ, د هغوی د سر چمړې چې کوم دي ښکته شي, نو د خپل حیا او د خپل عزت ډېر خیال وساتئ. اسلام هم اجازت راکړې ده خو یو لیمټ پورې. بہت شکریہ. ثانیہ جاوید ہمارے ساتھ موجود تھی اور ان کی گفتگو آپ لوگوں نے سنی, اور امید ہے کہ اس چھوٹے سے ٹائم میں ہم نے جو ہے وہ مفید باتیں جو کی ہیں, اور ان سے آپ کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. اور انشاءاللہ دوبارہ ثانیہ جاوید آپ کو دوبارہ موقع دیں گے کہ ہمارے ساتھ کسی نئے ایپیسوڈ میں کسی نئے موضوع پر ہم گفتگو کریں. تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان سید اسد کا خیر اور ہماری آج کی مہمان ثانیہ جاوید کو دیجیے گا اجازت. زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان پائندہ باد. طلبے اللہ پامان, رب رکھا.